أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 اور 40 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے 15ویں رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں بھیجا گیا، وہاں اور بھی لوگ تھے قیدی، جو 2 قیدی ان کے ساتھ داخل ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑا نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے. ان دونوں نے خواب دیکھے. خواب آپ کو بتائے کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں بتا دوں گا. پھر اپنی تو تھوڑا تعارف اپنا کروایا اور بتایا کہ میں جس قوم سے آیا ہوں یا جس قوم میں رہتا ہوں بت پرست لوگ ہیں، ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ پر انکار کرتے ہیں، جبکہ میں پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادا کے دین کی، جو نبی ہیں، نبی ابن نبی ہیں، جن کا نام ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ہے. تینوں نبی ہیں، دادا بھی، باپ بھی، پردادا بھی. تو ہم تو شرک نہیں کر سکتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، اور لوگوں پر بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن لوگ اکثر جو ہیں وہ شکر گزار نہیں ہیں، اس کے فضل کو، کرم کو مانتے نہیں ہیں اور اس کے وہ کر نہیں رہتے. اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے دونوں ساتھیوں، قید کے ساتھیوں، جیل میں جو میرے ساتھ ہو، کیا جدا جدا رب اچھے ہیں جیسے تم نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی پتھر کا، کوئی لوہے کا، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی پتل تانبے کا، کوئی لکڑی کا بت بنایا، کہا کہ یہ رب ہے ہمارا، یہ اچھے ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ اچھا ہے جو واحد ہے اور سب پر غالب ہے، سب کا بنانے والا ہے اور حقیقی معبود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا. ایک معبود وہ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ پھر فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء، اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادتیں کرتے ہو، جو بت بنائے ہیں تم نے، ان کو تم نام رکھے ہوئے ہیں نا، جو یہ اپنے پاس سے رکھ لیے ہیں. سمیتموہا انتم وآباؤکم، خود ہی تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لیے، تم نے اپنا نام رکھ لیے، کہا جی ہمارے معبود ہیں، ہمارے الہ ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں. اپنے طور پہ نام رکھ لیے تم نے، جبکہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سند نہیں اتاری، کوئی دلیل نہیں ایسی ہے تمہارے پاس کہ یہ معبود ہیں واقعی. نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کلام میں تمہیں یہ پیغام دیا ہے کہ ان کو پوجو، نہ اللہ کے کسی نبی نے تمہیں یہ بتایا ہے. اللہ تعالیٰ، اس کا نبی جو ہے، یہ ہے بہترین بات بتانے والے، سچی بات بتانے والے، حقیقی بات بتانے والے. انہوں نے تو کوئی نہیں بتایا کہ یہ بت جو ہیں یہ بھی کوئی کام دے سکتے ہیں، یہ بھی معبود ہو سکتے ہیں. تو اس واسطے کوئی معبود نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے بارے میں. ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے ساری کائنات پر، حقیقی حاکم تو وہی ہے.
اور اس کا حکم یہ ہے امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کی جائے، کسی کو معبود نہ مانا جائے، کسی کو رب نہ مانا جائے، کسی کی بات نہ کی جائے سوائے اللہ کے۔ یہ اسی کا حکم ہے جو حکم دینے کا اہل ہے۔ اور فرمایا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے جس کے لیے دلائل قائم ہے، کائنات جس کی گواہی دے رہی ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا ہی دین حق ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اس طرف آتے نہیں ہیں، توجہ کرتے نہیں ہیں، اور پھر ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی لکڑی کا پوجا، کبھی پتھر کا پوجا، کبھی سورج کا پوجا، کبھی چاند کی پوجا کی، کبھی ستاروں کی پوجا کی، ادھر بھٹکتے ہیں لیکن حق کی طرف نہیں آتے، جو کہ دلائل کے ساتھ ثابت ہے۔ جو ساری کائنات کا، چاند سورج ستاروں سیاروں کا بنانے والا ہے، وہ کہتا ہے میں رب ہوں، میری بات کرو، میں تمہیں دوں گا، اس طرف آتے نہیں ہیں۔ تو یہ لوگوں کی کم علمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عالم اعظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔